اللہ کی غلامی. اسلام کہتے ہیں جتنی نیکیاں ہیں نا اس کی بنا کیا ہونی چاہیے؟ خدا کی غلامی، عبودیت. تبھی وہ غلامی سکھانے کے لیے ہم سے ایسے کام بھی کروائے جاتے ہیں جو بظاہر illogical ہوتے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ تو اپنے آپ کو سمجھتا کیا ہے. اگر اسلام میں صرف یہی احکام ہوتے نا، غریبوں کو کھانا کھلاؤ، بیواؤں کی مدد کرو، تو پھر غلامی کہاں سے ثابت ہوتی؟ یہ کیسے پتا چلتا یہ اللہ کو مان کے کر رہا ہے، یہ اللہ کی مانے بغیر اپنے جذبے سے؟ اللہ نے علامت بتا دی کہ کچھ احکام ایسے دوں گا، پیسہ بڑا خرچ ہوگا، محنت بہت ہوگی، آؤٹ پٹ بظاہر کچھ بھی نہیں ہوگا اس کا، وہ ہے قربانی ہے. تو میں وہ مثال دے رہا تھا، قربانی ہے، حج ہے، اور بہت سارے احکام ہیں. تو میں یہی سمجھا رہا تھا کہ آپ بل گیٹس کو یہ کہیں کہ 100 دفعہ صبح پڑھا کرو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت، کہ وہی اللہ ہے جو زندگی دیتا ہے، وہی اللہ ہے جو موت دیتا ہے. ڈاروین کو نکالو اپنی کھوپڑی سے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. کامیابی کے اسباب میں ناکام کر دے، ناکامی کے اسباب میں کامیاب. کیونکہ سائنسدان یہ بات بھی نہیں مانتے، کہتے ہیں آپ کے پاس اگر اسباب کامیابی کے ہیں تو سکسیس آپ کا مقدر ہے. کہتے ہیں نا اسٹرگل. آج کل تو موٹیویشنل اسپیکر ایک نمبر کے بہت سارے، سب نہیں، پھیکو ہوتے ہیں. اسٹرگل، میں جو یہاں تک پہنچا اسٹرگل کی وجہ سے پہنچا، محنت کی ہے. آپ بھی محنت کریں. کیا ہوگا بھائی محنت کر کے؟ کہیں یہ دیکھو نا اتنے کامیاب لوگ، تم کو بتایا کرو، ہم بہت سارے جانتے ہیں محنت کی اور کچھ بھی نہیں ملا، دھیلا بھی نہیں ہاتھ آیا. وہ کہتے ہیں یار ہم سے تو وہ وسیم گولے گنڈے والا اچھا ہے. ٹھیک ہے نہ، ایک دن اسکول پڑھا اس نے، کچھ بھی نہیں ہو، اور آج امریکہ کا ویزا لگ گیا اس کا. بعض دفعہ آپ نے کچھ بھی پاکستان میں تو یہ صبح شام نظر آ رہا ہے، کچھ بھی محنت نہیں کی، نمبر آپ کے 100 مل گیا، اس کا پرچہ غلطی سے اس کے نمبر ادھر چلے گئے، اس کے نمبر تو ہوتا رہتا ہے. موٹیویشن کہاں گئی؟ دل لینے. تو آپ بل گیٹس کو بولیں کہ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، یہ 100 دفعہ صبح پڑھا کرو. بل گیٹس بہت اچھا ہے، ساری دنیا کہتی ہے، ہم بھی کہتے ہیں دنیا کے لحاظ سے بہرحال اچھا ہے، بڑے کہتے ہیں اسپتال بنائے اس نے. تو بل گیٹس، اللہ کہتا ہے نہیں اچھا نہیں ہے. اب میں اس کو بتا رہا ہوں اللہ کیوں نہیں مان رہا. اللہ کہتے ہیں اگر یہ ایمان پر مرا تو بہت اچھا ہے، ایمان کے بغیر مرا اللہ کہتے ہیں اچھا نہیں. کیوں اچھا نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ بل گیٹس سے کہیں تم 100 دفعہ صبح اللہ کی اس طرح سے حمد و ثنا کرو. بل گیٹس کہے گا اس سے لوگوں کو کیا فائدہ ہوگا؟ مجھے وہ کام بتاؤ جس سے میری ذات کو کوئی فائدہ ہو، یا گوگل کا سافٹ ویئر مزید اپڈیٹ ہو جائیں، یہی ہے نا؟ یا کوئی اس سے میرے جراثیم مر جائیں گے، یا کووڈ دنیا سے ختم ہو جائے گا، یا کچھ نہیں مجھے روحانی سکون ملے گا، کچھ بھی ہو. ہم کہیں گے نہیں اس سے اللہ خوش ہوگا. تو وہ مان لے گا آپ کی بات؟ کہے گا بھائی یہ ٹائم ویسٹنگ ہے یار. بیٹھے صبح لگے ہوئے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر 100 دفعہ. ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ جو یہ تسبیح صبح 100 دفعہ پڑھے گا، اتنی نیکیاں اپنے اعمال میں جمع کرے گا کہ اس سے زیادہ نیکیاں اس دن وہی کر سکتا ہے جو اس سے بھی زیادہ دفعہ پڑھ لے. کیوں؟ اس میں آپ اپنے آپ کو بنانے والے کا غلام شو کر رہے ہو، اور اپنی زبان سے اس کی وہ تعریفیں کر رہے ہو کہ دنیا میں کسی کے پاس ان تعریفوں کا ٹائم نہیں ہے. دنیا میں آپ کو عمران خان کی تعریفیں کرنے والے بھی ملیں گے، اور دنیا میں آپ کو مسلم لیگ کی تعریف کرنے والے بھی ملیں گے، دنیا میں آپ کو سائنسدانوں کی تعریف کرنے والے بھی ملیں گے، دنیا میں آپ کو فنکاروں اداکاروں کی تعریف کرنے والے بھی ملیں گے، دنیا میں آپ کو گلوکاروں کی آوازوں کی تعریف کرنے والے ملیں گے، دنیا میں آپ کو کھلاڑیوں کی تعریف کرنے والے ملیں گے، کیا کھیلتا ہے یار، کیا آخری بال پہ چھکے مارتا ہے. دنیا میں آپ کو باڈی بلڈروں کی تعریف کرنے والے بھی ملیں گے، یار کیا خوبصورت اسپیڈ بریکر بنائے ہوئے اس نے اپنی باڈی میں، ہیں بھائی. اور دنیا میں آپ کو فزیکل جو فٹنس کا بڑا خیال کرتے ہیں اور بڑے فٹ ہو جاتے ہیں، ان کا بھی یار اس کی تو کمر ہی مارکیٹ سے کیا ہو گئی ہے، شارٹ ہو گئی. ایک صاحب اتنی کمر پتلی کرنے میں لگے ہوئے، میں نے کہا یار ناڑا باندھنے کی جگہ چھوڑ دینا. اتنی ٹینشن نہ لو کہ پتا چلا ناڑا باندھنے کی جگہ ہی نہیں مل رہی، ہزار بند باندھنے کی جگہ ہی نہیں مل رہی. تو ہر آدمی پر نا ایک خبت سوار ہو جاتا ہے. تو دیکھا ہے ہمارے یہاں نا ہر آدمی پہ جو باڈی بلڈر بن رہا ہے تو ایک صاحب کو میں نے دیکھا 3 گھنٹے جم میں نا ڈنڈ پیل رہے ہیں. اور میں نے کہا بس کیوں کر رہے ہو یار؟ یہ جسم بنانا تو کوئی کام نہیں ہوا نا، بنایا جاتا ہے صحت اچھی ہو جائے، آگے کام تو کوئی اور ہے. یہی اسی کو کام بنا لیا، اسی کو کیا بنا لیا؟ کام بنا لیا. تو
تو خیر وہ تو ایک الگ ٹاپک ہے. تو ہر ایک کی تعریف ہو رہی ہے. اللہ کی تعریف کرنے والے مارکیٹ میں کیا ہے؟ شارٹ ہے. وہ نہیں ہے, دل ہی نہیں لگتا. اب آپ کہنا یار یہ تسبیح صبح لے کے بیٹھ جاؤ, یہی بورنگ کام لگتا ہے یار بیٹھے میں. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الم. ہم تو بچپن میں چھوٹے بچے تھے نا, تو جب ہماری مسجد میں آیت کریمہ کا ورد ہوتا تھا, مولوی صاحب اعلان کرتے تھے کراچی کے حالات بہت خراب ہیں, 1.25 لاکھ دفعہ پتہ نہیں 5 لاکھ دفعہ یہ تسبیح پڑھنی ہے, لا الہ الا اللہ وحد لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تمام محلے کے حضرات سے گزارش ہے مسجد میں آ جائیں. اور اس کے بعد بہترین گرم گرم جلیبیاں ملتی تھی, بڑی گرم گرم. آپ گرم جلیبی کھاؤ نا, بھوک بھی لگ رہی ہے, بڑا مزہ آتا ہے. تو ہم پہنچ جاتے تھے, جلیبیوں کی نیت ہوتی تھی, ہماری بچے تھے اور سارے بچے ہی آئے ہوئے تھے, بڑے ہی نہیں آئے ہوئے, بڑے نہیں آئے ہوتے تھے. بڑوں کو تھا ملک کے حالات جتنے مرضی خراب ہو جائیں کون جائے گا بھائی, اتنے 1.25 لاکھ 5 لاکھ مکمل کرنا آسان تو نہیں ہے. تو ہمارے سامنے وہ دانے رکھے ہوئے ہوتے تھے اس کے کھجور کے, تو بھئی یہ 5 لاکھ دانے مثلا یہ کمپلیٹ کرنے ہیں. تو ہم لوگ ایسے کر رہے تھے, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ایک دانہ اٹھایا اگلے کی جیب میں پھینک دیا نا, کھیل بھی چل رہا ہے. ایک لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پہ ایسے گنڈے بن گئے. وہ اس کو لگا کس نے مارا بے. اچھا یہ تسبیح بھی, کیونکہ مولوی صاحب نگرانی کر رہے ہوتے تھے نا کہ یہ تسبیح چل بھی رہی ہے کہ نہیں. اچھا اتنا ہمیں ڈر ہوتا تھا کہ یار یہ تسبیح سے ہی ختم کرنے ہیں تاکہ جلیبی حلال ہو جائے. ہمارا یہ کانسیپٹ تھا کہ اگر تسبیح نہیں پڑھی تو جلیبی نہ حرام ہو جائے کہیں. تو پڑھ رہے ہوتے تھے ایک طرف اتنے نیک, ورنہ کوئی منہ آگے تھوڑی دیکھتا ہے, اور دوسری طرف شرارتیں بھی چل رہی ہیں. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, اس کے ناک پہ مارا, وہ دیکھ رہا ہے کس نے مارا بے, وہ اس کو لڑ رہا ہے. پھر ہم نے کسی کو یوں کہا اس کی جیب نظر آ رہی ہے تو جیب میں پھینک دیا. ایسے شرارتیں بھی چل رہی ہیں, وہ ختم ہوتے تھے, پھر جلیبی کھاتے ہوئے گھر آ جاتے تھے. تو ہم تو بچے تھے. آج کسی بڑے کو بٹھاؤ ذکر کرو تو اس کی کیفیت بھی یہی ہوتی ہے. بلکہ اب تو وظیفے جو پڑھ رہے ہیں نا صبح شام, اس میں بھی جلیبیاں ہی چاہیے. جلیبی کی شکل بدل گئی ہے. آپ کسی کو مسجد میں دیکھیں نا تسبیح لے کے بیٹھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ, سمجھ لو اس کی سیٹنگ چل رہی ہے, کامیاب نہیں ہو رہی. کسی پیر نے وظیفہ بتایا یہ 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام پڑھ لے تیری شادی ہو جائے گی. ہمارے محلے میں یہاں مسجد میں ایک صاحب تھے, نوجوان آ کے بیٹھا کرتا تھا. 2 بندے میں نے پکڑے ہیں. ایک 11 بجے سے آ کے یہاں تسبیح شروع کر دیتا تھا, ظہر میں 2 گھنٹہ پہلے, جمعے سے 2 گھنٹہ پہلے تلاوت تسبیح. میں نے کہا یار ہم خام ہمیں بدگمان ہوتے ہیں, دیکھو جمعے میں 2 گھنٹہ پہلے آتا ہے, کتنا نیک, ماشاءاللہ بڑا نیک آدمی نا. اور نوجوان, حالانکہ لوگ پب جی میں لگے ہوئے ہیں, جمعہ پڑھتے ہیں بالکل اینڈ میں آتے ہیں لوگ جمعے میں. حدیث میں تو آتا ہے جلدی آؤ نا جمعے میں, جتنی جلدی آؤ گے اتنا ثواب ہے. تبھی ہم نے اہل اللہ کو دیکھا جمعے میں بہت پہلے سے جا کے بیٹھ جاتے ہیں. وہ نہا دھو کے آئیں گے, تلاوت کریں گے, ذکر کریں گے, درود شریف پڑھیں گے, دعا مانگیں گے, پھر جمعہ پڑھ کے گھر جائیں گے سنتیں پڑھ کے. تو یہ ایک ہی بندہ نظر آ رہا تھا ہمیں مسجد میں, نوجوان. ہم نے کہا بہت نیک ہے. تو موبائل ایک مہنگا چوری ہو گیا کسی کا, تو کیمرے سے دیکھا تو وہی تھا. چور کون تھا؟ وہی. وہ اسی چکر میں آ رہا تھا کہ یار ذرا اعتماد بحال کرو اور پھر چونا لگا کے نکل لو. ایک اور میں نے دیکھا بہت نیک آدمی. ایسا نہیں ہے کہ نیک ختم ہو گئے ہیں, کہیں آپ دیکھیں کوئی ذکر کے لیے بیٹھا ہوا ہے تو آپ سمجھے یہ بھی اب چونا لگائے گا. نیک لوگ دنیا سے ختم نہیں ہوئے, لیکن جو میں اپنے تجربے بتا رہا ہوں. ایک اور نیک آدمی وہاں بیٹھا کرتا تھا, ادھر اللہ اللہ کر رہا ہوتا تھا نا, بہت ذکر تسبیح دعائیں. میں نے کہا بیٹا یہ پہنچنے والا ہے سیدھا جنت میں. تو مجھے یہ لگا کہ یہ پاگل نہ ہو جائے نا, اتنا زیادہ بھی نہیں کرنا چاہیے نا کہ آدمی کا دماغ ہی خراب ہو جائے. ایک دن اٹھ کے میرے پاس آیا, میں نے کہا آپ ماشاءاللہ اتنا ذکر کرتے ہیں, خیریت ہے؟ کہہ رہے ہیں مجھے کسی نے وظیفہ بتایا, میری جگہ شادی نہیں ہو رہی, لڑکی کے ابا نہیں مان رہے, تو مجھے کسی نے بتایا کہ یہ پڑھ لو. میں نے کہا ابا پھر بھی نہیں مانے گا, یہ دماغ میں رکھو. میں نے کہا ابا نے خود پتہ نہیں کتنے پڑھے ہوں گے اپنی شادی سے پہلے, ٹھیک ہے. میں نے کہا یہ ہم سے ہم زیادہ تجربے کار کون ہوگا, ہم نے اتنی شادیاں کی ہیں, کتنی جگہ ٹرائی کی ہوگی نا ہم نے. یہ تھوڑی کہ جہاں ٹرائی کی وہاں ہو گئی, ایسے ہی ہو رہا ہوتا تو میں نے کہا آپ 5 لاکھ ہم 10 لاکھ دفعہ پڑھ رہے ہوتے بیٹھ گئے. یہ شادی تو ایسی چیز ہے, قسمت کا کھیل ہے بھائی, جہاں قسمت ہوگی وہیں ہوگی. نہ نہیں ہے ایڑی چوٹی کا زور لگا لو, ناممکن ہے. تجربوں کے بعد بتا رہا ہوں آپ کو, اور میرے تجربے ہیں, آپ کا صرف تجربہ ہوگا. میں واحد اس پاکستان میں کم از کم وہ آدمی ہوں جو متعدد بار دولہا بننے کا اعزاز مجھے حاصل ہے. کل مجھے کسی نے ولیمے کی دعوت دی کہ فلاں فلاں بھی آ رہے, آپ ضرور آئے. میں نے کہا یار میں ولیمے سے تھک گیا ہوں نا ولیموں سے. میں نے کہا اپنے ولیمے اتنی دفعہ اٹینڈ کر چکا ہوں, پھر دوسروں کے بھی ولیمے, اور اپنے ولیموں کے سائیڈ افیکٹ بھی دیکھ چکا ہوں بہت سارے.
خیر تو آپ اس کو بولیں یہ یا لبرل لوگوں کو بولیں نا تو سب سے بورنگ کام ان کو کیا لگے گا؟ ہاں میں کہہ رہا تھا کوئی وظیفہ بتا دے نا، جن بگانے کے لیے، چڑیل بگانے کے لیے، کاروبار پہ برکت کے لیے، وہ تو 3 بجے بھی رات کو تہجد میں اٹھنا پڑے اٹھ کے بیٹھے ہوئے ہوں گے خشوع و خضوع کے ساتھ. ایسے ذکر کرنے والے جن کا مقصد صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنا. وہ تسبیح لے کے بیٹھا ہو، اللہ اللہ کر رہا ہو، کیوں کر رہا ہے یار؟ اللہ کا حکم ہے یار. اللہ کہتا ہے ساری دنیا کی تعریف کرتی ہے، مجھے لوگ بھول گئے ہیں، میری تعریف کرنے والا کوئی نہیں. اور اللہ یہ بھی بتاتا ہے کہ مجھے تمہاری تعریف کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، میں تمہاری زبان سے اپنی تعریف تمہارے فائدے کے لیے کرواتا ہوں، مجھے بالکل ضرورت نہیں ہے. اللہ جو بندے کی زبان سے اپنی تعریف سن کے خوش ہوتے ہیں نا، اس خوشی وہ ہماری خوشی جیسی نہیں ہے. دیکھو میرے سامنے جب کوئی میری تعریف کرے گا میں خوش ہوں گا. کیوں ہوں گا؟ میں سمجھوں گا یار اب پبلک میں میری ویلیو بڑھ رہی ہے اور مجھے نقصان کا خطرہ کم ہے، میرے دشمن کم ہو رہے ہیں، تعریف کرنے والے زیادہ ہو رہے ہیں. اللہ جب اپنی تعریف سن کے خوش ہوتا ہے نا، وہ اس لیے خوش ہوتا ہے کہ میرے بندوں میں نیکی کا رجحان بڑھ رہا ہے، یہ اپنے پیدا کرنے والے کو پہچانتے ہیں، یہ شیطان کے منہ میں خاک ڈال رہے ہیں. کیونکہ اللہ بھی چاہتا ہے کہ بندے جہنم سے بچے کہاں جائیں؟ جنت میں. لیکن اس کے لیے اللہ نے ایک پروسیس رکھا ہے. چاہت اللہ کی یہی ہے کہ سارے جنت میں چلے جائیں، قانون یہ ہے کہ جو اس پروسیس سے گزر کے آئے گا اس کو بھیجوں گا. تو اس لیے اللہ پھر خوش ہوتا ہے کہ چلو یہ جنت، کیونکہ اللہ کو مخلوق سے محبت ہے نا، تو اللہ چاہتے ہیں اچھے کام کریں تاکہ میں ان کو بخشوں اور ان کے عمل سے ان کو کئی گنا زیادہ دوں میں. تو آپ لبرل لوگوں کو، ایتھیسٹ لوگوں کو، ایجوکیٹڈ لوگ جو دین سے دور ہیں، آپ ان کو بولو یار یہ صبح لا الہ الا اللہ 100 دفعہ پڑھ لو، موت آئے گی. ایک تو ہوتا ہے نا سستی کی وجہ سے نہ پڑھنا، وہ تو کسی پہ بھی سستی غالب ہو سکتی ہے. ایک ہوتا ہے کہ ان کو وحشت ہوتی ہے اللہ کا نام لیتے ہوئے، بورنگ کام لگتا ہے یار یہ کیا، فضول عقلی لحاظ سے غلط لگتا ہے کہ یار یہ ٹائم ویسٹنگ ہے. کبھی آپ نے دیکھا ہوگا نا لوگ مذاق اڑاتے ہیں، بھائی یہ صوفی لوگ تسبیح لے کے گھومنے والے یہ دنیا میں کیا کریں گے، تسبیح لے کے گھومتے رہتے ہیں، تسبیح لے کے اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں، ان کا کیا کام ہے دنیا میں؟ تو اللہ کو اپنی یاد بہت پسند ہے، تبھی تو قرآن اپنی تعریفیں بہت کرتا ہے. اللہ کی تعریفیں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. کسی میڈیکل سائنس میں دیکھا اللہ کی تعریفیں آپ نے کتاب میں؟ فزکس کی کتاب میں کبھی پڑھا آپ نے؟ ہم نے تو فزکس پوری پڑھی ہے نا، پوری ہوتی نہیں آج کل اسکولوں میں. ہمارے ٹیچر اچھے مل گئے تھے، ہمیں پوری پڑھا دی تھی انہوں نے. A to Z کہیں بھی اللہ کا نام نہیں ہے. میڈیکل سائنس کی کتاب میں بنی ہوئی چیزوں کا تذکرہ ہے، بنانے والے کے ذکر سے خالی. تو چونکہ اللہ کو پتا تھا یہ ہر چیز یاد رکھیں گے، بنانے والے کو بھول جائیں گے، اس لیے اللہ نے اس کلمے کی فضیلت بڑھا دی. جو صبح کے وقت لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، صبح کا ٹائم کیوں رکھا؟ اس میں انسان کا دماغ فریش ہوتا ہے. ایسا نہ ہو کہ جب بالکل تھکے ہارے ہو تو ٹائم پاس کرنے کے لیے میرا ذکر کر دو، وہ بھی ٹھیک ہے. غلط چیز میں ٹائم پاس کرنے سے بہتر ہے اللہ کی یاد میں کر. لیکن اللہ کا جب بالکل فریش ہو نا، ذہن بالکل صحیح ہو، جب تم کو یار یہ اسٹڈی کا ٹائم ہے، اس وقت ذہن فریش ہوتا ہے، اہم کام اس وقت، تو اللہ کہتے ہیں اس وقت سب سے اہم کام کیا ہے؟ اللہ کا ذکر کرو. دماغ لگے گا، دل لگے گا اس میں. تو یہ کام آپ ان سے بولیں، ان کو موت آئے گی، یہ فضول کام ہے، اس کا تو ملک کو کوئی فائدہ ہی نہیں ہو رہا ہے. بھائی اس سے مہنگائی کم نہیں ہو رہی، اس سے پیٹرول سستا نہیں ہو رہا. وہ پیٹرول سے یاد آیا، کل ایک وہ دیکھا ہم نے یوٹیوب پہ نا شارٹ کلپ، ایک بندہ نئی بائک لے کر آیا، پیٹرول نہیں ہے اس میں نا. دوسرے دوست نے کہا تو میرا دوست ہے، آج میں تیری مدد کروں گا. تو جا کے لاکر سے پیٹرول کی اتنی سی بوتل نکال کے ٹیشو پیپر ڈال کے اس میں نچوڑ رہا ہے ٹیشو پیپر سے نچوڑ رہا ہے. دوسرا اسے داد دے رہا ہے، یار اس مصیبت میں دوست ہی دوست کے. یعنی بتا دیا کہ فیوچر میں ایسا ہونے والا ہے. ابھی سے میں کہتا ہوں بوتلوں میں پیٹرول گھر میں لے کے رکھ، لیکن پیٹرول زیادہ عرصہ چلتا بھی نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے پیٹرول کے ساتھ. تو سرنج سے ڈالا کریں پیٹرول بائک میں نا، ایسے یوں کر کے چھڑکاؤ کہ چلا، پھر وہیں روک دیا اس. ایسے حالات ہونے والے ہیں. خیر تو یہ سب کیا ہے؟ اللہ کی غلامی. تو قرآن کہتا ہے کہ جن لوگوں کو آپ نے آئنسٹائن کا قانون پڑھا ہوگا، نظریہ اضافت، کہ ہم کسی بھی چیز کو جب سمجھتے ہیں تو اس کے مخالف سے سمجھتے ہیں، اس کے اپوزٹ سے سمجھتے ہیں. اخلاق والا آدمی کسے کہتے ہیں؟ جو بد اخلاق نہ ہو. تو جس نے کبھی بد اخلاق آدمی نہ دیکھا ہو اسے با اخلاق کی فہم نہیں ہو سکتی.
جس نے بدصورت نہ دیکھا ہو اسے کیا پتا کہ خوبصورت کیا ہوتا ہے, جس نے خوبصورت نہ دیکھا ہو اسے کیا پتا کہ بدصورت کیا ہوتا ہے, جس نے کمزور نہ دیکھا ہو اسے طاقتور کا اندازہ نہیں, جس نے طاقتور نہ دیکھا ہو اسے کمزور کا اندازہ نہیں, جس نے گندگی نہ دیکھی ہو اسے صفائی کا اندازہ نہیں, جس نے صفائی نہ دیکھی ہو اس کو گندگی کا اندازہ نہیں. یہ میں اپنی بات بیان کر رہا ہوں, میں بھی کینیڈا سے آیا ہوں نا. پاکستان سے باہر نکلو, صاف ستھرے ملک اپنا نارتھ کراچی, ماشاءاللہ آتے ہی غلاظت کا ڈھیر, کچرے, مکھیاں. میں نے آتے ہی کل صبح 6 بجے میں پہنچا ہوں کراچی کینیڈا سے, بہت لمبی فلائٹ. جو ہمارے ہوسٹ تھے کینیڈا میں, آتے ہی ویڈیو کال کی میں نے ان کو اور بتایا کہ ماشاءاللہ آپ ہماری گلی دیکھیں. اور میں نے کہا مجھے کیوں بھیجا آپ نے واپس, مجھے آنے کیوں دیا؟ تو جو میں نے ان کو اپنی گلی دکھائی تو بس کیا بتاؤں, کیا گٹر کے جو صفائی ہوئی تھی نا وہ مال ملادہ باہر رکھا ہوا تھا, پوری گلی کا یہی حال. اور اس پورے نارتھ کراچی کا الحمدللہ یہ حال ہے. الحمدللہ کیوں کہہ رہا ہوں میں کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم صبر کرتے ہیں اس پہ. اب پتہ نہیں صبر پہ ثواب مل رہا ہے یا الٹا عذاب ہوگا. اللہ کہے گا کم بختو, گندگی پہ صبر کرتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی؟ کچھ صبر ایسے ہوتے ہیں جن میں یہ ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ صبر کا ثواب بھی مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا. شریعت کے خلاف چیزوں پہ صبر کا ثواب تھوڑی ملتا ہے. جیسے جو لوگ دوسری شادی نہیں کرتے اور صبر سے رہتے ہیں, تو میں ان سے کہتا ہوں کہ اس پہ ثواب تھوڑی ہے, کیونکہ وہ تو اللہ کی طرف سے ترغیب ہے, کرو بھائی. تم نہیں کر رہے تو وہ تو تمہارا اپنا ہیڈیک ہے. آپ افطار کے وقت صبر کرو کہ میں 1 گھنٹے بعد افطار کروں گا, پکوڑے رکھے ہوئے ہیں, اذان ہو گئی مغرب کی, شربت, پکوڑے, چاٹ, دل چاہ رہا ہے کھانے کا, آپ صبر کرو 1 گھنٹے بعد کھاؤں گا, ثواب ملے گا. تو بھائی وہاں ثواب ملتا ہے جہاں صبر کا اللہ نے حکم دیا ہو. گندگی پہ صبر کا اللہ نے ہمیں حکم نہیں دیا ہے. یہ سوچ کے اور ٹینشن ہوتی ہے کہ پتہ نہیں صبر پہ ثواب مل بھی رہا ہے کہ نہیں مل رہا. آپ کہہ سکتے ہیں مفتی صاحب جب اتنی گندگی ہے نارتھ کراچی میں رہتے کیوں ہو؟ بھائی مسجد کی وجہ سے رہتے ہیں یہاں, 20 سال ہو گئے. رفیع بھائی ہیں یہاں پہ ماشاءاللہ پرانے, اور پرانے دوست ہیں جن کے زمانے کی ٹرینیں بند ہو چکی ہیں, ان کے زمانے کی سائنسی ایجادات ریٹائر ہو چکی ہیں, تو اب پرانے لوگ ہیں. تو پھر سب سے بڑی بات مسجد, آپ کہہ سکتے ہو کہ دوسری مسجد میں چلے جاؤ, مسجدیں کم تھوڑی ہیں. میرے جیسے آدمی کو انتظامیہ کے لیے برداشت کرنا آسان کام نہیں ہے. یہ ایک اہم مسئلہ ہے, خوب سمجھ لیں. دیکھو عوام کو عقیدت اور محبت ہو جاتی ہے, لیکن انتظامیہ کے مسائل ذرا ڈفرینٹ قسم کے ہوتے ہیں. انتظامیہ کا کچھ پتہ نہیں ہوتا کیا نکلے, ایک درد سر نہ بن جائے, مصیبت نہ بن جائے. امریکہ میں میرا بیان تھا, لوگ بڑے جوش سے بیان سن رہے تھے. بیان سے پہلے انہوں نے کیا چندہ, میرے آنے سے پہلے کیا انہوں نے چندہ, کہ چلو مسجد میں لوگ آ رہے ہیں اپنی مسجد کے لیے چندہ کریں, ٹھیک ہے, مجھے کوئی اعتراض نہیں. میں جب پہنچا ہوں تو آئے تو لوگ میرا بیان سننے کے لیے تھے, چندے کے لیے تھوڑی آئے تھے. خیر انہوں نے چندہ بھی دے دیا, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, مسجد کو اگر کوئی چندہ دے صدقہ جاریہ ہے. جب میں آیا ہوں تو لوگ جوش میں کہ بھئی اب بیان سنیں گے. بیان ہوا 1 گھنٹہ زبردست, لوگ چاہ رہے تھے اور بھی ہو, بہت دور دور سے. آپ کو پتہ ہے یہ امریکہ کینیڈا میں لوگ سبرز میں رہتے ہیں, سبرب جو مضافات ہوتے ہیں وہاں سے بہت دور, کوئی 3 گھنٹے کی ڈرائیو, 4 گھنٹے کی ڈرائیو پہ آتے ہیں. تو وہ تو چاہتے ہیں کہ بھئی اتنی دور سے آئے, لمبا بیان ہو. تو بعض مسجدوں میں دیکھا کہ پبلک بیٹھی ہوئی ہے جوش سے, شوق سے بیان سننے کے لیے, اور کمیٹی والوں نے کونیاں مارنا شروع کر دی, بند کرو, ختم کرو بیان, دیر ہو رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کمیٹی کا مقصد تھا روکھڑا, وہ مل گیا ان کو, اب ان کو بیان بوجھ لگ رہا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو میں نہیں کہہ رہا ساری کمیٹیاں ایسی ہوتی ہیں, جو بیان سن رہی ہیں ان کے علاوہ ایسی ہوتی ہیں. مجھے بڑا غصہ آیا, میں نے کہا بھائی لوگ اتنے شوق سے سن رہے ہیں, کہہ رہے نہیں بہت لمبا ہو گیا بیان. تو لمبا ہو گیا تو مجھے تھکاوٹ ہو نا, یا لوگوں کو تھکاوٹ ہو. جب سامنے والے جوش و خروش سے بیان سن رہے ہوتے ہیں نا, تو بیان کرنے والے کو بھی موٹیویشن ملتی ہے, اس میں بھی پاور آ جاتی ہے, طاقت آ جاتی ہے. بہت دفعہ ہوا ہے کہ پبلک سن رہی ہے, کہہ رہے نہیں جی بیٹھے ہیں, آپ عشاء کے بعد بھی بیٹھے ہیں, اور کمیٹی والے کیا کر رہے ہیں, پاؤں پہ آ کے ٹھونگے مار رہے ہیں, یوں کر رہے ہیں. تو اس لیے مساجد کی انتظامیہ کچھ ٹھیک بھی ہوتی ہیں, کچھ الگ بھی ہوتی ہیں. تو اب ہم تو تھوڑا سا عام لوگوں سے تھوڑا سا ٹریک سے ہٹ کے چل رہے ہوتے ہیں. تو اب مجھے خطرہ ہوتا ہے پتہ نہیں یہ برداشت کر پائیں نہیں کر پائیں, ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو جائے. یہاں کے لوگوں نے تو برداشت کر لیا, مجھے 20 سال بہت ہوتے ہیں برداشت کرنا, عادی ہو گئے ہیں. خوبیاں خامیاں جو بھی ہیں, چلو بھائی چلے گا. نئی جگہ جانے کے بعد کیا ہوگا کچھ پتہ نہیں ہے. اس لیے بہتر ہے کہ آدمی جہاں ہے تمیز سے وہیں بیٹھا رہے. باقی مرغیوں کا غم ہے وہ پھر کبھی شیئر کریں گے انشاءاللہ, وہ غم رہے گا. جب بھی آتا ہوں میرا دل چاہتا ہے کہ بس چھوڑو کیا باتیں کروں, لیکن خیر
تو اب ہم سوچ رہے ہیں کہ یہ گندگی کسی طریقے سے ختم کریں. میں پلاننگ کر رہا ہوں مسلسل کہ بھئی یا تو ہم علاقہ چھوڑ کے کسی اچھے علاقے میں چلے جائیں, ڈیفنس چلے جائیں, ملیر کینٹ چلے جائیں, یا کوئی صاف ستھرا علاقہ وہاں چلے جائیں, یا پھر دوسرا آپشن یہ ہے کہ اپنے علاقے ہی کو اچھا بنا لیں. کیا خیال ہے بھائی؟ تو میں آج کل اس پہ ورک کر رہا ہوں تو کہ کیسے اپنے علاقے کو ہم صاف ستھرا رکھ سکتے ہیں. پہلے ہم کوشش کریں گے علاقے کے ناظم سے ملیں کہ بھائی گورنمنٹ کا کام ہے تو اللہ کا واسطہ آپ کر لو. گورنمنٹ نہیں کرے گی تو پھر ہم علاقے کے لوگوں کو جمع کریں گے کہ انسان کے بچے بن جاؤ, سب مل جل کے پیسے جمع کرتے ہیں, کوئی میکینزم بناتے ہیں کہ علاقہ صاف ستھرا رہے. اور صاف ستھرا کرنا کوئی کمال نہیں ہے, صاف ستھرا رکھنا مسئلہ ہے. اللہ کرے اس مہم میں کامیاب ہو جائیں, ورنہ پھر صبر کے علاوہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. کیا خیال ہے ربی بھائی؟ کوشش کرنی چاہیے نا. اور میرا ارادہ یہ کہ ایک مہم کی صورت میں یہ کام کروں گا, اس کا ولاگ بھی بناؤں گا. اگر ہم اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ دیکھو ہمارے علاقے میں کتنا صاف ستھرا ہو گیا, بالکل نیٹ کلین, گلیاں چمک رہی ہیں, اگر ہم اس مہم میں کامیاب ہو گئے تو جو پروسیس ہم نے اختیار کیا تھا پورا ایک ایک اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کا ولاگنگ کر کے ریکارڈ کر لیں گے. تو کراچی کے دوسرے علاقے والوں کے لیے بھی ایک یوں سمجھیں کہ ایک نمونہ ہوگا وہ کہ بھئی آپ حکومت کی سے امیدیں مت لگاؤ. دیکھو ہمارے گھروں کو گورنمنٹ آ کے صاف کرتی ہے بھائی, گٹر بند ہو جائے گورنمنٹ آتی ہے, کچھ خود ہی کرتے ہیں نا. اور بھی بہت ساری چیزیں جو ہم خود صاف کرتے ہیں. ہم گورنمنٹ کے بل بوتے پہ نہیں ہوتے, ہم اپنے بستروں کو صاف کرنا, گھر کے برتنوں کو صاف کرنا, ماسیاں لگائی ہوئی ہوتی ہیں, خود کر رہے ہوتے ہیں, بیسیوں ڈیپینڈ نہیں کرتے. تو ایسا ہی بھائی ایک گلی کو سب گلی والے مل کے بھی تو صاف کر سکتے ہیں, لیکن ایک سسٹم ہونا چاہیے, وہ سسٹم ہمارے پاس نہیں ہے. تو اس پہ میں کوشش کر رہا ہوں, کام کر رہا ہوں, ابھی شروع کیا میں نے. یہ میرا کام ہے نہیں لیکن مجبوری ہے, کیا کریں بھائی, جب آپ لوگ نہیں کرو گے تو مولانا صاحب کریں گے نا. یہ تو اپنا علاقہ صاف کریں گے انشاءاللہ, پھر ہم بتائیں گے بھائی یہ اگر ہو گیا نہیں ہوا, کیونکہ اس میں لوگوں کا تعاون ضروری ہے. اور اس میں جس سے بھی مشورہ کیا ہے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ لوگ پیسے نہیں نکالتے جیب سے. یہ بڑا مسئلہ ہے. کسی سے 50 روپے نکلوانا, خون پسینہ نکل جاتا ہے آدمی کا, خون پسینہ نکل جاتا ہے, لوگ نہیں دیتے. یہ تو گورنمنٹ آپ سے گیس اور بجلی کے بل لے لیتی ہے, کیونکہ نہیں دو گے تو گیس کاٹ کے چلی جائے گی, تو مجبوری ہے دے دیتے ہیں, ورنہ یہ بھی کوئی نہیں دیتا. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے ساتھ کہ حق لیتے ہوئے تو ہم سب آ جاتے ہیں, حق دینے کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے ہم لوگوں کے ساتھ. تو کوشش کریں گے, کامیاب ہو گئے تو ٹھیک ہے, نہیں تو خیر. تو میں تو آئین سائن کے نظریہ اضافت بیان کر رہا تھا کہ کسی صاف ستھرے علاقے, ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب جو تھے نا بہت زیادہ صاف ستھرے تھے, بہت سے بھی زیادہ, حالانکہ وہ تو باہر ملکوں سے ہو کے نہیں آئے تھے, اتنے صاف ستھرے تھے. وجہ کیا تھی؟ ہماری جو روایات تھی نا ہندوستان میں وہ یہ والی نہیں تھی جو آج چل رہی ہیں. ہماری جو ہندوستان میں روایات تھیں وہ صفائی ستھرائی والی ہی تھی. مسلمان بہت صاف ستھرے ہوا کرتے تھے. ہمارے حکمرانوں نے ہم کو میلا بھی کر دیا اور الحمدللہ ہم کو گندا بھی کر دیا. خیر, تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کسی بھی چیز کو سمجھنے کے لیے اس کے اپوزٹ کو سمجھا جاتا ہے. آپ صاف ستھرے علاقے سے آؤ تو گندگی آپ کو بری لگے گی, گندے علاقے سے جاؤ تو صفائی آپ کو بہت اچھی لگے